ویسے جو شروع میں آپ نے ہپوکریسی والی بات کی تھی نا, میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں واپس, کہ ہم بحیثیت قوم سارے سوشل میڈیا پہ بہت بدتمیز ہیں, ٹھیک ہے, ہم مذاق کی کوئی بھی چیز ڈھونڈتے ہیں, صحیح, ریڈیکیول کرنا ہمیں پسند ہے, ہمیں چسکے لینا اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے, نیچے کامنٹس کرنا اور میمز بنانا ہمیں یہ بہت پسند ہے, ہمارا ٹائم پاس ہوتا ہے, ہم ہنستے کھیلتے کودتے ہیں اس طرح سے. یہ سب بہت برا ہے, لیکن یہ جو ایک پریکٹیکل لائیو ایگزامپل ہمارے سامنے یہ اس ریسٹورینٹ میں آ گئی ہے, یہ اچانک سے سب لوگوں کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ ہاں, کیونکہ ہم لوگ نا اصل میں ہمارے اوپر سے بلیم ہٹ جائے نا, کسی کو سلاٹر کرنے میں مزہ بڑا آتا ہے نا. ہاں, اب دیکھو غلطی ہوئی ہے, ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے, لیکن بات یہ کہ نا ہماری موب سائیکالوجی ہے. یعنی جب ہمارا ایک موب ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں اچھا, اس میں پتہ کیا ہوتا ہے, جب آپ کسی اور کو برا کہتے ہو نا تو آپ آٹومیٹکلی اچھے ہو جاتے ہو, یو نو, بیکاز سارا بلیم آپ نے کسی اور کے سر پہ ڈال دیا نا, کہ یو ایکچولی اینڈ اپ سیئنگ کہ دس از واٹ از رانگ ود پاکستان, ناٹ ریئلائزنگ کہ آئی کوڈ بی واٹ از رانگ ود پاکستان. میں بھی تو یہی کر رہا ہوں نا. چلو وہ تو پکڑے گئے نا, میں نے کہا تھا نا شروع میں کہ ان پہ اگر برا وقت آیا ہوا تھا یا ان کی قسمت میں کوئی لکھا ہوا تھا تو وہ تو پکڑے گئے, ٹھیک ہے, وہ اور وہ ان کا وائرل ہو گیا. کتنے لوگ ہیں جن کا وائرل نہیں ہوتا, کتنے لوگ ہیں جو ڈیلی اپنے ان لاز کو اذیت پہنچا رہے ہیں, جو اپنے بہن بھائیوں کو اذیت پہنچا رہے ہیں, جو اپنے ماں باپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں, سرونٹس کو اذیت پہنچا رہے ہیں. کہیں کوئی بندہ نظر آتا ہے, وہ جو ایک زمانے میں یاد ہے کرنل کی بیوی والا واقعہ بھی ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ بھی یاد کریں نا, تو وہ کیا تھا. تو یہ سارے واقعات جو ہے نا, ہماری قوم جو ہے اس کا ایک مینٹالٹی بن گئی ہے کہ ہمیں کوئی ٹارگٹ چاہیے, کوئی بھی ٹارگٹ ہوتا ہے اس پہ حملہ ہو جاتا ہے, باقی پھر اپنے آپ کو بری کر دیتے ہیں. لیکن مسئلہ جو ہے نا ایروگنس والا, وہ ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے. اور وہ میں نے جس طرح ایگزامپلس دی کہ ڈفرینٹ فارمز میں آتا ہے. بلکہ مجھے ایک اللہ اکبر صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں ابو سعید الخدری جو ہے رضی اللہ عنہ, وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں بحث ہوئی, جنت اور جہنم کے بیچ میں بحث ہوئی. کیا بحث ہوئی؟ جہنم نے کہا کہ میرے اندر جو ہے نا ہر ظالم اور متکبر ہوگا, اور جنت نے کہا کہ میرے اندر ہر غریب اور مسکین ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ایک میری رحمت ہے, ایک میرا عذاب ہے, اور میں تم دونوں کو بھر دوں گا. یعنی صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اب دیکھیں کہ یعنی دو جو چیزیں یہاں پہ نا مطلب پوائنٹس ٹو بی نوٹڈ, ایک ہے کہ ایک جو جہنم کہہ رہی کہ میرے اندر جو, مطلب یہی بات نہیں ہے کہ سارے یہی ہیں, لیکن اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں, لیکن مین لوگ کون ہیں؟ جو متکبر ہیں اور ظالم ہیں, تکبر کرنے والے, غرور کرنے والے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے, اور ظلم کرنے والے. اور دوسری طرف جو ہے وہ غریب اور مسکین لوگ ہیں, فقراء مساکین وغیرہ, بیکاز ان کے پاس بیچاروں کے پاس اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تھا ہی کچھ نہیں, تو وہ زیادہ تر جنت میں جا رہے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک امیر بندہ نہیں جا سکتا, لیکن جو پوائنٹ تھا نا, I mean it's not haram to have a nice vehicle, it's not haram to have a nice house, it's not haram, لیکن when you have something and you start looking down on other people, that is what arrogance is. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ تکبر کیا ہے, کہ جب تم دوسروں کو اپنے سے چھوٹا سمجھو, کمتر سمجھو. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جہاں پہ یہ بات مینشن ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت دور ہوں گے, اللہ ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. ان میں سے ایک وہ ہوگا جو بوڑھی عمر کا زانی ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو نہ نہیں دے گا. اب دیکھو زنا تو ویسے بھی بہت بری چیز ہے, لیکن بوڑھی عمر میں تو بندہ کہتا ہے یار کوئی تو خدا کو خوف کرو, اپنی عمر دیکھو, اپنے کام دیکھو. اور بوڑھی عمر میں نا انسان ویسے بھی ذرا نا وہ موت کے قریب ہوتا ہے, وہ سوچ رہا ہوتا ہے, اپنی آخرت کو یاد کر رہا ہوتا ہے, خواہشات لذت بھی نہیں رہتی. تو وہ مطلب بڑھاپے میں بھی جو بندہ جو ہے نا زنا نہ چھوڑے تو اس کے بارے میں کیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھے گا. اور ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے وہ جو غریب ہو کے متکبر تھا, یعنی کہ غریب ایک بندہ نا, جس طرح ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ ایک بندہ جو سائیکل والا ہے وہ پیدل والے کے اوپر تکبر کر رہا ہے. اچھا دونوں سویپر ہیں, ایک کے پاس نیا جھاڑو آ گیا, دوسرے کے پاس پرانا ہے, یہ اس جھاڑو پہ تکبر کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مطلب تو سب میں سے لو تھا, تجھے تیرے پاس تکبر کے لیے کیا تھا جو تو کر رہا تھا. صحیح بات ہے. سو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے انسان جو ہے نا, مطلب آلدو تکبر ہر حالت میں ہی برا ہے, لیکن کچھ سچویشن میں ذرا ایکسٹریم کیس ہے. تو یہاں پہ جو, اور پھر تیسرا شخص بھی ذکر ہوا جس کو اللہ نہیں دیکھے گا, وہ ہے جھوٹ بولنے والا حکمران. جھوٹ بولنے والا حکمران. تو تین بندے سے تمہیں کیا ڈر تھا بھائی, تم تو حکمران ہو, ہاں تمہیں کون پکڑے گا, تم سچ بولو, قولوا قولا سدیدا, صحیح بات کرو, تمہیں کیا ڈر تھا, اور تم جھوٹ بول رہے ہو. تو جھوٹ بولنے والا حکمران, بوڑھی عمر میں زنا کرنے والا, اور غریب انسان جو تکبر کر رہا تھا. تو یہ تین وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے دور ہوں گے, اور جن کو اللہ تعالیٰ دیکھنا تک پسند نہیں کرے گا. ابھی اصل میں نا جو ڈائلیما ہے نا ہماری سوسائٹی کا, دیکھیں عبادات الحمدللہ لوگ کرتے بھی ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, اصل جو چیز ہماری سوسائٹی میں مسنگ ہے نا وہ اخلاق ہے. اس لیے تو اللہ کے امیر فرمایا تھا سب سے بھاری عمل جو میزان پہ ہوگا, ویٹ میں, وہ اخلاق کا ہوگا. اور میزان میں چیزیں تولی جائیں گی, گنی نہیں جائیں گی, سب سے بھاری چیز. اور پھر فرمایا
ان اقربکم منی, تم میں سے سب سے زیادہ جو قریب ہوگا میرے, بلکہ پہلے آتا ہے ان احبکم الیہ واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ, تم میں سے سب سے محبوب میرا اور سب سے قریب میرے قیامت کے دن وہ ہوگا حاسنکم اخلاقا, جس کا سب سے بہتر اخلاق ہے. اور پھر فرمایا ان ابغضکم منی, تم میں سے سب سے جو ہے نا بدترین, یہ جس پہ مجھے غصہ آ رہا ہوگا, اور مجھ سے سب سے دور وہ شخص ہوگا جو متکبر ہوگا, زبان کا تیز ہوگا اور لوگوں کو ٹونٹ کرنے والا ہوگا. اور ہمارے ہاں دیکھیں جو سٹیج ڈرامے ہیں جس میں ایک دوسرے کی جس کو ہم جگتے لگاتے ہیں, کیا کی تذلیل کی جا رہی ہوتی ہے, اور اس بندے کی سب سے زیادہ رسپیکٹ کی جا رہی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں جو زبان کا تیز ہوتا ہے, یار مجھے جوگتا مارتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بہترین شخص وہ لگتا ہے جس کی رسپیکٹ کی جائے اس کے زبان کے برے بول کی وجہ سے, کہ بھائی یہ غصے میں آ گیا تو یہ مجھے لتاڑ دے گا, تو میں رسپیکٹ سے بات کر لوں تو میرا گزارا ہو جائے گا. اب یوٹیوب روسٹرز کو آپ دیکھ لیں, ایگزیکٹلی اسی ڈیفینیشن پہ بات ہے. ان کی جو فیم کی گیم ہے وہ یہی ہے کہ وہ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں, وہ بہت بدتمیز ہیں, گالیاں دیتے ہیں اور کسی بھی بندے کو پکڑ کے اس کو رگڑ دیں گے بس, اور ہماری عوام جو ہے اس کو انجوائے کرتی ہے. اس قوم کا انٹلیکچوئل لیول دیکھیں آپ, جو کہ برائی کو دیکھ کے ٹھیک ہے آپ دل میں اگر پبلکلی نہیں کہتے ہو, روکتے نہیں ہو, اور زبان سے بھی روکتے ہو, آپ دل میں برا بھی نہیں جان رہے, یو آر دی موسٹ فنی گائے, اور کمال اور لائکس اور شیئر کریں کہ لالے کی جان یہ چیک کر اور یہ کر, انجوائے کر. صحیح بات. اللہ کی فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ دین میں بہترین وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہے, اور تم میں سے بہترین اخلاق والا سب سے اچھا وہ ہے جو کہ اپنی وائف کے ساتھ اچھا ہے. اور میں ایک بات لٹمس ٹیسٹ, کوئی شخص جاننا چاہتا ہے نا کہ میرا اخلاق کیسا ہے, تو یہ نہیں کہ میرا دوستوں کے ساتھ, میرے باس کے ساتھ, میرے کولیگ سے اخلاق کیسا ہے, بلکہ وہ دیکھیں میرے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا ہے, میرا سرونٹس کے ساتھ اخلاق کیسا ہے. صحیح بات. کیونکہ الاقربون اولى بالمعروف, کہ تمہارے سب سے جو قریبی لوگ ہیں نا وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں تمہارے اخلاق کے. صحیح بات. What is the biggest test of a good character? What is the biggest test of a good character? Different لوگ different باتیں کرتے ہیں, لیکن I believe is the biggest test of a good character is being good with someone who has a bad character. جو آپ کی عزت کرتا ہے, جو آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے, جو آپ کی لیگ کا ہے, جو آپ کے آئیڈیا سے ایگری کرتا ہے, جو آپ کی بات سے ایگری کرتا ہے, جو آپ سیم پیج پہ ہے آپ کے, جو آپ سوچ رہے ہیں وہ سوچ رہا ہے, اس کا تو اخلاق اچھا رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کے ساتھ اخلاق اچھا رکھنا بری مطلب ایک مشکل بات ہے. جو آپ کے آئیڈیا سے ایگری نہیں کر رہا, جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, جو آپ کے ساتھ برا بھلا کر رہا ہے, بلکہ آپ کو ظلم اور زیادتی کر رہا ہے آپ کے ساتھ. بلکہ لوگ اصل میں نا یہ کہتے ہیں کہ اکثر یہ سوال آتا ہے کہ سر میں اس کو معاف کیسے کروں, اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. تو دیکھیں معاف اسی کو کریں گے نا جس نے زیادتی کی, جس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا اس کو تو معاف نہیں کریں گے نا. تو معافی کے لیے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اگلے بندے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہوگی, برا کیا ہوگا, تو اسی کو تو معاف کریں گے. ورنہ ایک بندہ جو میرے ساتھ اچھا ہے, تو جو میں تمہیں معاف کرتا ہوں, کس کھاتے میں معاف کروں, اس نے کیا کچھ نہیں کرنا, تو معاف کرنا ہی اس کو پڑے گا جس نے کچھ آپ کے ساتھ بگاڑا ہے. اور پھر جب آپ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کرے گا, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ زمین پہ لوگوں کو معاف کرو تاکہ عرش والا رب تمہیں معاف کرے. تو یہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اخلاق کی جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے قوم کے اندر جہاں پہ ہم لوگ ڈفرینٹ چیزوں کو امپورٹنس دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی انگلش لینگویج بڑی امپورٹنٹ ہے, میتھ پڑھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ لوگوں کا, جیسے کہتے ہیں نا ہماری زبان میں بندے کا پتر بننا زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی پہلے انسان کے بچے تو بن جاؤ نا, تم لوگ آپس میں ڈیل کیسے کرتے ہو یار, ہاؤ ڈو یو ٹریٹ ون انادر. تو پہلے انسان تو بنو, اچھا اخلاق اور کردار تو لے کے آؤ, اچھے مسلمان تو بنو, پھر دنیا کے انجینئر بن جانا, ڈاکٹر بن جانا, جو تمہارا جی چاہ رہا ہے بن جانا, لیکن سب سے پہلے اپنے اندر وہ بیسک کیریکٹر اور ویلیوز تو لے کے آؤ. اور اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا, اب دیکھیں کتنی نعمتوں سے نوازا, مطلب ہر اعتبار سے اگر آپ دیکھیں, اور یہ کہا کہ سورۃ الکہف کی آخری آیت جو ہے کہ قل انا بشر مثلکم, کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں انسان ہوں تمہارے جیسا. کسے کہہ دو, بلال حبشی کو کہہ دو جو کہ غلام تھے, جو تمہارے ارد گرد لوگ ہیں سب کو کہہ دو کہ میں ایک انسان ہوں تمہارے جیسا. فرق کیا ہے, یو آ الیہ, میرے پاس وہی آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میریکلز ہو رہے تھے آپ کے ہاتھوں, ٹھیک ہے, کھانے میں اضافہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, پانی جاری ہو رہا ہے ہاتھوں سے, چاند کو جو ہے شق القمر والا واقعہ جو ہے وہ ہو گیا, قرآن مجید نازل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ علیہ السلام والمعراج کے سفر پہ جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی, رسالت دی, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی, اور پھر کیا کہا کہ قُلْ أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, میں انسان ہوں تمہارے جیسا. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے
مجھے بتائیں میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم لوگ دوسروں کو اپنے آپ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا پھنے خاں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں سے بہت اوپر ہیں, اور ہم کہتے ہیں نہیں میں انسان ہوں لیکن تمہارے جیسا نہیں ہوں, میں تمہارے سے بہت ڈفرینٹ ہوں, میں تمہارے سے بہت اوپر ہوں, میں تم میرے لیول کے ہی نہیں ہو, تم میرے مقام کے ہی نہیں ہو, تمہارے سے ہم بات نہیں کر سکتے, تم میرے سوشل اسٹیٹس کے نہیں ہو, میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھا نہیں سکتا. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم لوگوں نے اپنے اندر سے تکبر ختم کرنا ہے اور کرنا چاہیے, اس کے لیے کچھ سمپل سی چیزیں. ایک یہ ہے, مطلب 2-3 باتیں بتاتا ہوں. ایک یہ فار ایگزامپل سلام میں پہل شروع کر دیں, یعنی سلام میں پہل, اور چھوٹے ہوں بڑے ہوں آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جی مجھے میں ہوں تو مجھے پروٹوکال ملے. آپ کمپنی کے باس ہیں, آپ اسکول کے پرنسپل ہیں, آپ بڑے بھائی ہیں, کچھ بھی ہیں, آپ سلام میں پہل کریں تو کیا ہوگا, آپ کے اندر سے تکبر جو ہے وہ ذرا ڈاؤن ہوگا. پھر یہ جو غریب مسکین ہے نا, ان کے ساتھ بھی بیٹھنا, ان کے ساتھ گھلنا ملنا, بچوں کے ساتھ سلام میں پہل کرنا, یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پریکٹیکلی آپ کر سکتے ہیں. اور آپ کے اندر اگر تھوڑی بہت بھی کوئی تکبر غرور ہے نا, یہ چیزیں جو ہے نا آٹومیٹکلی آپ کے اندر سے نکلنا شروع ہو جائیں گی, بیکاز یو ول ریئلائز. اور آپ خود دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے گھر کے کام کاج خود کرتے تھے. ہمیں آج کرنے کے لیے کوئی دے, ہمیں موت آنا شروع ہو جاتی ہے. اپنے جوتے خود مینٹ کرتے تھے. اب اس میں بھی دیکھیں نا سبحان اللہ, میں جب جتنا سوچتا ہوں نا ان کے بارے میں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ دیکھو جوتے مینٹ کرنا, ایک تو جوتے مینٹ کرنا بذات خود کہ آپ نے جوتا پکڑا ہوا ہے, آپ اس کو سی رہے ہیں, تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام میرے شان کے مطابق نہیں ہے. آپ کو بہت بڑا شیخ علامہ ہے, ٹھیک ہے, وہ بہت بڑا پروفیسر ہے, پولیٹیشین ہے, وہ اپنے جوتے مینٹ کر رہا ہے کہ یار میرے پاس بندے اسٹاف ہے میرے پاس. دوسری بات یہ جوتوں کو مینٹ کرنا, یعنی کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یار جوتا خراب ہوا ہے نا تو میں اٹھا کے باہر پھینکتا ہوں, نیا جوتا لے لوں, I'll get the new Adidas, I'll get the new Nike pair, ٹھیک ہے, اسے نو I'll fix it, میں اس کو مینٹ کر لوں گا. تو کیا ہوا اگر میری قمیض میں ایک پیچ لگا ہوا ہے, سو واٹ, کیا میری شان کم ہو جائے گی, میرا رتبہ اللہ کے نزدیک ختم ہو جائے گا. Can you imagine who is doing it? The most busy person. The Prophet is doing it. عمر بن الخطاب is doing it, ٹھیک ہے. ان کے کپڑوں پہ پیچز ہی پیچز تھے. جب وہ جیروسلم جو ہے نا کانکر کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک صحابی نے کہا کہ یعنی امیر المومنین آپ کو سوٹ نہیں کرتا. اور اسی طرح سے ایک دفعہ ابو بکر صدیق کو بھی کسی نے کہا تھا جب وہ اپنا جوتا مینٹ کرتے کہ امیر المومنین آپ جوتے اپنے مینٹ کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ہمارے نبی کرتے تھے تو میں نے کر دیا تو کیا کر لیا. یعنی دس واز دیئر ایٹیٹیوڈ. اور اگر کوئی اپنے سے چھوٹا بندہ, مطلب ایک نارمل بندہ سوال بھی پوچھ رہا ہے تو یہ نہیں کہہ رہا کہ تم کون ہوتے ہو سوال پوچھنے والے. ایک بوڑھی عورت نے اگر عمر بن الخطاب سے سوال کر لیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے عورت صحیح کہہ رہی ہے, میں غلط ہوں. اتنا اپنے اندر ہونا کہ بھائی ٹھیک ہے, آئی کین انڈرسٹینڈ, حق بات آ رہی ہے, میں جھٹلاؤں گا نہیں. یہی تو ہے تکبر ختم کرنا. سو ہمارے اندر جو ایک معاشرتی طور پہ یعنی آپ کہہ لو سماجی طور پہ جو اصلاح کی ضرورت ہے نا, وہ یہ ہے کہ گڈ کیریکٹر کو یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں, کالجز میں پڑھایا جائے, باقاعدہ طور پر سکھایا جائے.